اولاد اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ کچھ گھرانے برسوں دعاؤں، طبی کوششوں اور علاج کے باوجود اولاد کی نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے، لیکن کچھ خاص قرآنی اعمال ایسی بھی ہیں جن کے ذریعے انسان اپنی رب کے قریب ہو کر اپنی حاجات آسانی سے حاصل کر لیتا ہے۔ دنیا بھر میں روزانہ تقریباً 3,85,000 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ان بچوں میں سے تقریباً 3% یعنی لگ بھگ 12,000 بچے جڑواں ہوتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جڑواں بچوں کا پیدا ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں، بلکہ یہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک حصہ ہے۔ اگر آپ کی گود خالی ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں جڑواں بیٹوں کی صورت میں خوشیوں کی بارش کرے، تو قرآن پاک کی ایک نہایت مختصر مگر بے حد طاقتور صورت کا وظیفہ آپ کے لیے باعث رحمت ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ وظیفہ سادہ، آسان اور آزمودہ ہے، اور ہزاروں افراد اس سے فائدہ حاصل کر چکے ہیں۔ قرآن کی سب سے مختصر صورت سورہ الکوثر دراصل خیر، برکت، کثرت اور اللہ کی بے پایہ نعمتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولاد کی خواہش رکھنے والے افراد کے لیے یہ صورت بہت مؤثر مانی جاتی ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ 3 دن تک کرنا ہے، اور ان 3 دنوں میں روزانہ 3 نمازوں فجر، عصر، عشاء کے بعد اس عمل کو پوری سکون، توجہ اور یقین کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ نماز مکمل ادا کرے، ہر نماز سے فارغ ہو کر وہیں بیٹھے رہے اور فوراً اس عمل کی نیت کرے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے تاکہ وظیفہ قبولیت کے دروازے میں داخل ہو جائے۔ درود کے بعد بڑی اطمینان اور آہستگی سے سورہ الکوثر 129 مرتبہ پڑھے۔ یہ تعداد اس وظیفے کی روح ہے، اسے کم یا زیادہ نہ کرے۔ اب آنکھیں بند کر کے 100 سے 100 مرتبہ یا سمیع پڑھے۔ السامع وہ ذات ہے جو بندے کی ہر صدا سنتی ہے اور ہر دعا کو قبول کرنے پر کامل قدرت رکھتی ہے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور پورے یقین کے ساتھ اپنی رب کے حضور حاضر ہو کر عرض کرے، گناہوں کی معافی طلب کرے، سچی توبہ کرے اور پھر جڑواں بیٹوں یا نیک اولاد کی دعا مانگے۔ دعا کے بعد ایک بار پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر وظیفہ کو مکمل کرے۔ اسی ترتیب کو آپ نے فجر، عصر اور عشاء کی نمازوں کی بعد تینوں دن دہرائے بغیر نہ رہنا۔ ماہواری کے دنوں میں عورت یہ عمل نہ کرے۔ ان ایام میں قرآن کی تلاوت اور وظائف سے پرہیز کیا جاتا ہے، لہٰذا پاکی کے بعد ہی یہ عمل شروع کرے۔ تنہائی اور خاموشی ضروری ہے۔ وظیفہ کرتے ہوئے کسی سے بات نہ کرے، موبائل سے بھی دور رہے، کیونکہ یکسوئی اس وظیفے کی کامیابی کے لیے اہم ہے۔ ان 3 دنوں میں سے جب بھی موقع ملے استغفر اللہ کا ورد کرتے رہے۔ استغفار دل کو صاف کرتا ہے، رزق بڑھاتا ہے اور اولاد کو راہ کھول دیتا ہے۔ وظیفہ محض الفاظ نہیں بلکہ یقین کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کی گئی درخواست ہے۔ جتنا مضبوط یقین ہوگا اتنی جلدی قبولیت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی فضل و کرم سے آپ کو صحت مند، خوبصورت، نیک اور عمر دراز اولاد عطا فرمائے۔ آپ کی نیت جڑواں بیٹوں کی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس نعمت سے بھی نواز دے۔ آمین یا رب العالمین۔